السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد غفران آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل مکتب سلیمانیہ آفیسیل سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10th کلاس کا درخشاں اردو حصہ دوم، سبق نمبر 4 پڑھیں گے قمر جہاں کو۔ قمر جہاں کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ بچے جو اس سال میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں تو ایسے بچے کو مکتب سلیمانیہ آفیسیل چینل سے ضرور جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس چینل سے پڑھ کر وہ اچھا سے اچھا نمبر حاصل کر سکیں، اپنے ماں باپ کے خوابوں کو وہ پورا کر سکیں۔ تو چلیے آج ہم قمر جہاں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ سبق لمبا ہے اور آپ جڑے رہیے، ایک ایک کر کے ہر ایک شبد کے بارے میں بھی جانیں گے، ہر ایک حرف کا ہر ایک لفظ کا ہم معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے سوال و جواب بھی مکمل اسی ویڈیو کے اندر ہوگا۔ تو چلیے قمر جہاں کو شروع کرتے ہیں۔ تو قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ہوئی۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے۔ ان کے والد صاحب کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ان کے والد صاحب خاندان کے اعتبار سے جو ہے نا، یہ علمی اعتبار سے یہ خاندانی سمجھے جاتے تھے۔ یہ خاندان جو تھا پڑھا لکھا خاندان تھا، پڑھے لکھے خاندان میں ہی قمر جہاں کی پیدائش ہوئی، لہٰذا روایتی تعلیم انہوں نے گاؤں کے اندر ہی کی۔ اس کے بعد پھر ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یہ پٹنہ آ گئی اور پٹنہ میں یہ تعلیم حاصل شروع کر دی۔ تو پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے ایک کہانی لکھا جس کا نام جنون وفا ہے۔ پڑھائی کے دوران یعنی 1951-52 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی اور 1966 عیسوی میں یہ جنون وفا ایک افسانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر جب پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئیں تو بھاگلپور سندروتی مہیلا کالج سے انہوں نے پڑھانے کا شروعات کیا، تدریسی خدمات کو انجام دینا شروع کیا۔ اور اس کے بعد پھر اتنی باصلاحیت یہ افسانہ نگار تھیں کہ اتنا ٹیلنٹ مند یہ عورت تھیں کہ بھاگلپور یونیورسٹی کے ککشا اردو کے ادھیکش بھی بنا دیے گئے۔ دیکھیے، اور پھر بس یہیں تک نہیں ہوتا، پڑھائی اور پھر تصنیفی یہ دونوں کام، یعنی پڑھانا بھی اور پھر لکھنا بھی، یہ دونوں کام اپنی عمر کے اندر جاری رکھا انہوں نے۔ چنانچہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، خاص طور سے انہوں نے تنقیدی مضامین زیادہ لکھے ہیں۔ ان میں افسانوی مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے چارہ گر، اسی طریقے سے ایک ہے اجنبی چہرے۔ تو چلیے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لائن بائی لائن۔ قمر جہاں۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹ لائف میں زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ قمر جہاں کی سب سے پہلی افسانہ وہ کون سی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جنون وفا، جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی، یعنی لوگوں کے بیچ آ گئیں۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا۔ تدریسی کے معنی آتا ہے پڑھانا، سمجھ گئے؟ تدریس کے معنی پڑھانا آتا ہے۔ آپ نے اپنے پڑھانے کی کیریئر کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد کئی
تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہیں۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ تصانیف یہ صنف کی جمع، اس کے معنی ہے تصانیف یہ مصنف معنی لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ ہاں، تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن میں 4 اگر 1983 عیسوی میں اور اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر۔ افسانوی مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہانی والی کتاب جس کے اندر بہت ساری کہانیاں ہو، سمجھ گئے؟ تو ایک یاد نگر زیر اشاعت ہے، یعنی لوگوں کے درمیان آنے کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کے تنقیدی تصانیف ہیں۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے۔ تنقید جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کھری کھوٹی کا پہچان کرنا، یعنی اگر کوئی کہانی لکھا ہے تو اس کے اندر کیا باتیں صحیح کہی گئی ہے، کیا ان سے چوک ہوئی ہے، اسی کو کھینچ کر نکالنا، اسی کو کہتے ہیں تنقیدی مضامین۔ تو چلیے اب آگے ہم اس کے افسانے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جو قمر جہاں نے آپ کے نصاب میں کٹی ہوئی شاخ لکھا ہے۔ کٹی ہوئی شاخ یہ ایک افسانہ ہے جس کو قمر جہاں نے آپ کے نصاب میں لکھا ہے۔ تو کٹی ہوئی شاخ کے اندر جو مین باتیں ہیں وہ یہ کہی گئی ہیں کہ ایک نوجوان پڑھ لکھ کر اپنے بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر باہر دیش پیسے کے لیے چلا جاتا ہے، کمانے کو، پیسہ کمانے کے لیے باہر دیش نکل جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہاں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر مگن ہو جاتا ہے، لیکن جب گھر کی یاد آتی ہے تو وہ سب مگن پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہاں سے واپس گھر کو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ وہ آدمی جو گھر میں پہچانتا تھا، وہ آدمی جو علاقے میں پہچانتا تھا، وہ بھی پہچاننے سے انکار کر رہا۔ تو چلیے پڑھ کر اس کے بعد پھر آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کٹی ہوئی شاخ، کہانی کا کیا نام ہے؟ افسانے کا کیا نام ہے؟ کٹی ہوئی شاخ۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ قمر جہاں نے۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن کے معنی دیش، کتنے سال بعد وہ اپنے وطن یعنی گاؤں واپس آیا تھا۔ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہاں تھا، اپنے پن کا احساس چھپا ہوا تھا۔ یہ پنہا کے معنی چھپا ہوا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ دیکھیے کیا کر رہا ہے، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو معنی بات چیت میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن یعنی اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک چلا گیا؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی درخت کے اندر ٹہنی ہے، پھر وہ ٹہنی اپنے درخت سے کٹ جاتی ہے تو ٹوٹی ہوئی شاخ کے مانند وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خاندان سے کٹ کر باہر دیش کمانے کے لیے چلا گیا، اسی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کیا اب یہ اپنے خاندان سے کٹ گیا تو ٹوٹی ہوئی شاخ کے مانند ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیر اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب، نحیف کے معنی آتا ہے کمزور، جاں بلب مرنے کے قریب، اس کی بوڑھی کمزور
مرنے کے قریب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لختے جگر مانا دل کا ٹکڑا، لختے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملول، افسوس زدہ چہرہ۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا، وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے۔ اس پر غیریت کی مہر اس طرح ثبوت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے، یعنی بناوٹ کی۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے، اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنے پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس سے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ سوہان روح بنا، اس کا کیا معنی ہے؟ روح کو تکلیف دینے والا۔ کسی بھی چیز کی کمی کا احساس ہوتا تو اس طرح روح کو تکلیف پہنچتا کہ وہ ہر عیش و عشرت کو لمحوں میں بھول گیا۔ دیکھیے باہر جانے کا مزہ، اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ پرواز کے معنی اڑ رہا تھا۔ اس وقت ان کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے مینڈھک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہے کہ صبح سے شام تک چھیل توڑتے رہو، کسی شخص کو تنگ کرتے رہو؟ یہی معنی میں چھیل توڑنا، یہ تانا دینے کے معنی میں، کسی کو تنگ کرتے رہو۔ اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی۔ حسین کے معنی بہترین، خوبصورت، حسین دنیا آباد تھی اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اونچی اپنی نحیف و ناتواں ماں، نحیف کے معنی کمزور، اپنی کمزور و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا پہچانے چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئیں تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منہ و سلویٰ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ میزبانی کے معنی آتا ہے، ایک ہوتا ہے مہمان، ایک ہوتا ہے میزبان۔ میزبان کے معنی آتا ہے کھلانے والا، اور مہمان کے معنی ہوتا ہے جو کٹم آتے ہیں، مہمان میزبانی کر رہی ہے۔ اس نے اس کے دستے نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے
کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ دستے نازنین، نازنین جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ معشوق کے خوبصورت، دست کے معنی ہاتھ، معشوق کے خوبصورت ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وارے! ایئر ہوسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، ایسی مسکراہٹ جو اس کے دل کو کھینچنے والی، دلی مسکراہٹ سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ اس نے حق لاتے ہوئے جواب دیا نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح کیا ہوا؟ جھینپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو یعنی بغل میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھیں۔ اوہ، تو یہ ادائیں جلوہ عام ہے۔ اس نے پہلے سوچا کہ ارے کتنی خوبصورت بہترین عورت ہے، اور کیا نازنین دست سے کھانا پروس رہی ہے۔ اس نے سوچا تو یہ صرف میرے ہی لیے ہے، لیکن جب دوسرے پیسنجر کے پاس بھی وہ عورت گئی تو اسے محسوس ہوا رے یہ تو جلوہ عام ہے، سب کے لیے یہ جلوہ ہے۔ دیکھیے، جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا، اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پر فریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین عینک چڑھی ہوئی تھی، اور وہ ہر شے کو بس اسی عینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین عینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ گرد و پیش ارد گرد، مانا اگل بگل، پیش کے مانا سامنے، گرد و پیش کو رنگین عینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی عینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی عینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو، اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھی چلی جا رہی ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ دیکھیے، کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پینڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے! باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آپ میں، یہ آج لکھ دیا ہے، اپنے آپ میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا، کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت یہاں سے وقت کو بتا رہے ہیں۔ اب تو آپ زمانے کو جانتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، جس کو انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کہتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیے زمانہ ایک سا نہیں رہتا ہے۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ وقت صرف ایک ہی نہیں رہتا ہے، وہ بدلتے رہتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ صرف جو زمانہ تمہارا ابھی چل رہا ہے یہی نہیں رہے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ اسے حیرت ہوتی
ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے، وہ اکثر ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا مانا پوچھا کہ جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، مانا نوکر تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، مانا خوش ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی زمانہ حال جو چل رہا ہے ان کا یہ زمانہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ حساس معنی احساس کرنے والا۔ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس کرنے والے ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے، اتنے احساس کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ مشینری زمانے میں رہتے ہیں یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، ممکن ہے۔ اسد نے مختصر سا جواب دیا، نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے زمانے کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری جانتے ہیں، ماحول کی بے رخی نے ان کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ سرد مہری کے معنی بے رخی نے، ماحول کی بے رخی نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، یعنی یہ سب تمہاری وہمی ہے، شک کی یہ بات ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، افسوس ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لیٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر علی الصبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر کر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو، لڑھکنے والی چیز ہو، جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، زیر لب مانے لب کی معنی آتا ہے نا زبان، ہونٹ، تو وہ کراہ رہا تھا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کے معنی آتا ہے کھانا، اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مضمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ آگے پڑھنے کی کوشش۔ لیکن یہ کیسا وقت
آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے، ڈر و خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا زیادہ راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ زیادہ راستے کا خرچہ، وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، گزرے ہوئے لمحے، بیتے ہوئے لمحے کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ پورے کہانی کا مطلب اور نچوڑ صرف اتنا سا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو پڑھ لکھ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پیسے کے لالچ میں، پیسہ کمانے کے لیے خلیجی یعنی باہر دیش چلا جاتا ہے ماں باپ کو چھوڑ کر، یقینی طور پر افسوس کی بات ہے کہ وہ ماں باپ جو بچپنے میں کیا محبت سے، کیا پیار سے پالتی ہے، لیکن چند روپے، چند کوڑیوں کے لیے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بیمار حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں عیش و آرام ملے گا، وہاں پیسہ ملے گا، وہاں ایئر کنڈیشن گاڑی ملے گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قمر جہاں اس افسانے سے ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی خیال رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر زندگی اپنے علاقے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آگے سوال و جواب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات، مختصر کے معنی چھوٹا، دیکھیے اس کو تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آپ نے پڑھا پیچھے میں، قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ہوئی۔ 1951-52 عیسوی میں کہہ دینا ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے تھا؟ تو سمستی پور ضلع سے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کٹی ہوئی شاخ۔ یہ ایک افسانہ، ایک کہانی ہی ہے جو قمر جہاں نے آپ کے نصاب میں لکھی ہے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ آگے ہم مختصر سوالات جو ہیں اس کو کاپی پہ بہترین انداز میں لکھ کر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے کیا ہے، قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ کیا ہے؟ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ تو آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں جواب۔ قمر جہاں سمستی پور ضلع کے ایک گاؤں بزرگ دوار میں 1951-52 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور بزرگ دوار ہی ان کا آبائی وطن ہے۔ قمر جہاں کے والد جناب سید عطاء الحق تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور علم و ادب سے کافی دلچسپی تھی، اس لیے قمر جہاں کی بھی ابتدائی تعلیم مقام پر ہی ہوئی، گاؤں میں ہی ہوئی۔ مقامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ آ گئیں اور یہیں سے انٹر سے پی ایچ ڈی پٹنہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا۔ اردو ادب سے فطری یعنی دلچسپی ہونے کی وجہ سے طالب علمی کے زمانے سے ہی افسانہ نگاری شروع کر دیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قمر جہاں کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے، وہ جو لسٹ ہے، موضوع کے اعتبار سے لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم لکھنے کی کوشش کیے ہیں۔ قمر جہاں ایک طرف افسانہ نگار ہیں تو دوسری طرف تنقید نگار بھی ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں اصناف میں اپنی تصانیف پیش کیں۔ افسانوں میں ان کے 3 افسانوی مجموعہ ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1 چارہ گر۔ چارہ گر یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔
ہے نا, افسانوی مجموعہ ہے جو 1983 عیسوی میں شائع ہوئی. اور دوسرے نمبر پر ہے اجنبی چہرے جو 1991 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی یعنی شائع ہوئی. نمبر 3 ہے یاد نگر جو زیر اشاعت ہے. قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف, تنقید کے معنی بتائے تھے نا, جو کھری کھوٹی کی پہچان کرائے اسی کو تنقیدی مضامین کہتے ہیں. تو قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف درجہ ذیل آپ نے پڑھا, اس میں اختر شیرانی جنسی و رومانی شاعری ایک, دوسرا ہے معیار, تیسرا ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری, چوتھا ہے حرف آگہی وغیرہ. ان کا قلمی سفر یعنی لکھنا ابھی جاری ہے. اگلا سوال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا سوال ہے قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے. یعنی پڑھنا کس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کیا اور کہاں پڑھائی, ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو جواب دینا ہے قمر جہاں نے اپنے آبائی گاؤں یعنی جہاں وہ پیدا ہوئی آبائی گاؤں بزرگ دوار میں تعلیم حاصل کیا. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ آ گئی. پٹنہ یونیورسٹی کے مگدھ مہیلا کالج میں داخلہ لیا. وہیں سے انٹر اردو آنرس میں کیا ہے انٹر اردو آنر میں کیا اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. اور سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے معلمہ یعنی پڑھانے والی کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا. پڑھانے کی کیریئر کا شروعات کہاں سے کیا؟ پٹنہ بھاگلپور سندروتی مہیلا کالج سے. پھر ان کا تبادلہ بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہو گیا اور ترقی کر کے وہ صدر شعبہ اردو کے عہدے تک پہنچ گئیں. تدریسی خدمات کے ساتھ آپ افسانہ نگاری بھی کرتی رہیں. چنانچہ آپ کے کئی افسانوی مجموعہ اور تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. چلیے آگے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال و جواب کو. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ بڑے ہی محنت کے ساتھ ویڈیو کو بنایا جاتا ہے. آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے اور بہتر لگے, اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے اور ان بچوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے جو اس سال میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں, 10ویں کلاس کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے سلیبس میں سے ایک سبجیکٹ اردو بھی ہے. تو ایسے لوگوں تک میری ویڈیو پہنچانے کی کوشش کیجئے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اردو کے کسی 5 افسانہ نگار یعنی کہانی لکھنے والے لوگوں کے نام بتائیے. تو جواب دینا ہے 5 افسانہ نگاروں کے نام حسب ذیل ہیں. کس طریقے سے؟ نمبر 1 سہیل عظیم آبادی, سید محمد محسن, پریم چند, سعادت سجاد حیدر یلدرم, جوگیندر پال. یہ سب جو ہیں افسانہ نگار گزرے ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے. قمر جہاں نے جو افسانہ لکھا ہے اس کے موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جواب دیکھیے کیا ہے. قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات جدید دور سے متعلق ہے, جو زمانہ گزر رہا ہے, جو چل رہا ہے, اسی کے متعلق انہوں نے باتیں کہی ہیں اپنے اعتبار سے. چونکہ وہ خود بھی موجود زمانے کی ایک نمائندہ افسانہ نگار ہیں, اس لیے وہ اپنی تخلیقات یعنی جو وہ لکھے ہیں اپنی تخلیقات میں اپنے عہد یعنی اپنے زمانے کی آئینہ داری کی ہیں. آگے چلیے دیکھتے ہیں. سوال کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے واضح کیجیے. کیا ہے سوال؟ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے واضح کیجیے. جواب قمر جہاں کے شامل نصاب افسانہ کا عنوان کٹی ہوئی شاخ ہے. فکری اعتبار سے یہ ایک کامیاب افسانہ ہے. اس افسانے میں کہانی کا مواد موجودہ دور کے معاشرتی پس منظر سے لیا گیا ہے, اس لیے کہانی اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل اصم میں بامسمہ ہے. چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص اپنے
اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ تو خوب کماتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب کا و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرج عتم موجود ہے۔ اس پوری کہانی کے اندر جو باتیں کہی گئی ہے کہ وہ کمانے کے لیے باہر تو جاتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو بڑا ہی ذہنیت کا شکار ہوتا ہے، اسے تکلیف سا ہونے لگتا ہے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمانے میں ہے، اس ذمے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ اچھا، زمرہ لکھا ہوا یہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ زمرہ۔ چلیے جواب، جدید دور میں ادبی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح مہاجر ادب بھی ہے، جس کا لغوی معنی ہجرت کرنے والی ادب کے ہیں، لیکن مہاجر ادب کو اصطلاح میں ایک وسیع تر ادبی نظریہ کی شکل میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ویسے مہاجر ادب کسی دوسری زبان کے نظریات و خیالات اپنے ادب میں فن کے طور پر استعمال کر لینے کو کہتے ہیں۔ زیر افسانہ کٹی ہوئی شاخ جزوی طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی تھی، مہاجر ادب کسے کہتے ہیں؟ تو مہاجر کے معنی آتا ہے ہجرت کرنا، ادب کے معنی تو ادب ہی ہے۔ مہاجر ادب وہ ادب جو ہجرت کی ہوئی ہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سوال، کہانی کے مرکزی کردار جانتے ہیں؟ پرمکھ پاتر جس کو کہتے ہیں ہندی میں۔ کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو مختصر لکھیے۔ جواب، زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مرکزی کردار پرمکھ پاتر ہندوستانی معاشرے کا ایک ایسا نوجوان ہے جو نہایت جد و جہد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جد و جہد مانے کوشش اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ضعیف والدین کو چھوڑ کر دنیاوی خوشحالی کی تلاش میں خلیجی ممالک نکل جاتا ہے۔ جب وہ اپنے مطلوبہ ملک میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر ملازمت شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ حب واو ذکی محنت سے مختصر مدت میں، بہت زیادہ محنت کر کے مختصر مدت میں دنیا کی ساری آرائش فراہم کر لیتا ہے، ساری عیش و آرام کیا کر لیتا ہے؟ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی دوران ایک دن اپنے گاؤں رشتہ دار کی یاد آ جاتی ہے۔ تب وہ محسوس کرتا ہے کہ باہر ملک میں پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے لیکن گاؤں کے معاشرے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ ایک دن پیسہ کما کر گھر لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پہلے کی ہر چیز موجود ہے، بس وہ اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ اس پورے کہانی کے اندر بس ایک نوجوان کے متعلق کہا گیا ہے کہ پڑھ لکھ کر جب وہ باہر کو جاتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر، اور جب وہ باہر سے کما کر گھر واپس ہوتا ہے تو یہاں دیکھتا ہے اجنبی سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ کیا زندگی یہاں کی تھی اور وہاں کی کیا زندگی تھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گاؤں علاقے محلے کے اندر جو کام بہتر سے بہتر مل جائے اسے اختیار کر کے اسی کے اندر کامیابی سمجھنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی کام تو یہی ہے، ماں باپ کی خدمت۔ تو چلیے آپ لوگ اگلے ویڈیو کے انتظار میں رہیے اور دعا دیتے رہیے اور کوشش یہ کریں کہ محنت سے پڑھنے والے آپ حضرات بنیں۔ السلام علیکم۔